بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراس پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طارق شمسی۔ ناظرین، آج میرے ساتھ مہمان موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، ڈسٹرکٹ پریس کلب لیا کے صدر ہیں جناب عبدالرحمن فریدی صاحب۔ آج ان سے ڈسکس کریں گے لیا کے بنیادی مسائل کون کون سے ہیں اور ان کا حل کیسے ممکن ہے، اور وہ لیا کے عوامی نمائندوں کی کارکردگی کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم فریدی صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ فریدی صاحب، سب سے پہلے تو بتائیے کہ کیا آپ لیا کے جو عوامی نمائندے ہیں ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ نہیں، میں لیا کے جو عوامی نمائندے ہیں ان کی جو کارکردگی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کی کارکردگی جو ہمارے یہاں اگر دیکھی جائے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو وہ بالکل صفر ہے، اور لوگوں کے حقوق اور ان کی مسائل حل کرنے کے حوالے سے اگر ان کی کارکردگی دیکھی جائے تو وہ بھی کہیں نظر نہیں آتی۔ میں نہیں سمجھتا کہ بھی ہمارے لیا کے نمائندے اپر پنجاب کے جو نمائندگان ہیں وہاں کے لوگوں کے، ان کی نسبت ہمارے نمائندے ہمارے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں اتنی دلچسپی لیتی ہیں یا یہاں ڈیولپمنٹ کے کام کرانے میں دلچسپی لیتی ہیں۔ ہمارے جتنے بھی نمائندے اس وقت موجود ہیں ان کی اب تک کی کوئی نئی ترقیاتی سکیم، 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے موجودہ حکومت کو، اور اس میں مجھے کہیں نظر نہیں آتی کہ کوئی نیا پروجیکٹ یا نیا ترقیاتی منصوبہ وہ لائے ہوں اور اس منصوبے کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ان کے اینڈ کے اوپر یہ منصوبہ ان کا نام بنے گا۔ جتنے بھی منصوبے اب ضلع لیا کی حدود میں چل رہے ہیں وہ سابقہ گورنمنٹ کے منصوبے، ان کو آگے ان کا جو فیز ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں۔ مطلب فریدی صاحب، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پچھلا ٹینور تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا تھا، آپ کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے ہی پروجیکٹس کو آپ آگے لے کے جایا جا رہا ہے؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ جس طرح آپ یہاں دیکھیں کہ 2-3 بڑے منصوبے اس وقت ان کے اوپر کام ہو رہے ہیں۔ لیا توسا پل کے اوپر کام ہو رہے ہیں، نمبر 2 مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور لیا چوک اعظم 2 رویا جو روڈ ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ یہ تینوں کے تینوں منصوبے یہ موجودہ گورنمنٹ نہیں کہہ سکتی یہ ہمارے منصوبے ہیں، یہ سابقہ گورنمنٹ کے منصوبے ہیں، چونکہ وہ رننگ منصوبے تھے۔ رننگ منصوبہ مکمل ہونا ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ جو بھی آ جائے اس نے اس منصوبے کی تکمیل کرنی ہوتی ہے۔ ان منصوبوں پر اگر یہ اپنے نام کی تختیاں لگا لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کے منصوبے گنے جائیں گے۔ اچھا فریدی صاحب، آپ نے یہ ذکر کیا کہ پچھلی گورنمنٹ کے جو منصوبے تھے انہی کو ہی پایا تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اب پچھلے ٹینور میں دیکھیں 2013 سے لے کے 2018 تک حکومت نون لیگ کی تھی، اس دور میں اب آپ نے اپر پنجاب کی بات کی تو کہ اپر پنجاب کے جو عوامی نمائندے ہیں وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ یقیناً سیاست کے اہل بھی ہوتے ہیں۔ سوال اب یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2013 سے 2018 تک جنوبی پنجاب کا 38 ارب روپے کا بجٹ صرف اور صرف تخت لاہور کی زینت بنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے؟ جنوبی پنجاب کے جو عوامی نمائندے ہیں ان کی بے زبانی اور بے حسی کا ثمر ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اور جب سے یہاں سیاسی حکومتیں قائم ہوئی ہیں، اگر ان کے اوپر آپ اگر نظر ڈالیں تو آپ کو تمام چیزیں واضح نظر آ جائیں گی۔ آپ دیکھیں کہ جب میاں نواز شریف یہاں وزیر اعلیٰ پنجاب ہوا کرتے تھے تو انہوں نے لیا کا دورہ کیا تھا 1988 میں۔ 1988 سے پہلے کی بات ہے۔ اچھا، پہلے کی بات۔ تو جب وزیر اعلیٰ تھے وہ اس وقت، تو یہاں غلام حیدر تھنگ جو تھے وہ ایم پی اے تھے، ملک احمد علی اولک ایم پی اے تھے، اور صاحبزادہ فیض الحسن جو تھے وہ ایم این اے ہوا کرتے تھے۔ تو اس وقت کوڈلہ حاجی شاہ کے مقام پر ایک جلسہ عام سے انہوں نے خطاب کیا تھا۔ اس وقت کے جو ہمارے ممبران اسمبلی تھے انہوں نے جب سپاس نامہ پیش کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کو، تو اس میں جو ہمارے مسائل انہوں نے سپاس نامے میں اپنے مسائل رکھے اپنے علاقے کے، تو اس وقت لیا توسا پل تھا ان مسائل میں سب سے پہلی بات، نمبر 1۔ نمبر 2، ایم روڈ کی بات کی گئی تھی، یہاں انڈسٹریل اسٹیٹ کی بات کی گئی تھی، یہاں اسی طرح کے جو اس وقت کی جو مطالبات رکھے گئے تھے، آج بھی وہی مطالبات ہمارے ان ممبران اسمبلی عوام کے جو عوام ہیں ان کے منہ پر وہی جو باتیں ہیں۔
آج بھی وہی ہے. اس وقت یہاں ایک ٹریک بچھنا تھا, لیا سے جھنگ تک ریلوے ٹریک بچھنا تھا. اس وقت کے سپاس نامے میں اس ٹریک کی بھی بات کی گئی تھی جو آج کہیں نظر نہیں آتا. ہمارا جو ممبران ہے نا یہاں کے جنوبی پنجاب کے, میں صرف لیا کی بات نہیں کرتا, ہمارے جنوبی پنجاب کے جتنے بھی ممبران ایم پی ایم این ایز ہیں, یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو حکومتیں بنانے اور حکومتیں ختم کرنے کے لیے تو استعمال کیے جاتی ہیں, لیکن جب ان کے علاقے میں کوئی ترقیاتی سکیم کی بات کی جائے یا ترقیاتی پیکج کی بات کی جائے تو یہ گونگے بہرے اور اندھے بن جاتے ہیں. یہ اپنے علاقے کی بات میں نہیں سمجھتا اس طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے اپر پنجاب کے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ کرتے ہیں, اور وہ فنڈ لیتے بھی ہیں اور زبردستی لیتے ہیں حکومتوں سے. ہمارے ممبران جو ہیں وہ بس تبادلوں کی حد تک رہ جاتے ہیں یا چھوٹا موٹا کوئی منصوبہ لے لیں تو اس کی حد تک رہ جاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں یہ اتنا اپنے علاقے کے لیے پینفل ہیں جتنا ہونا چاہیے. فرید صاحب یہ بھی بتائیے کہ پچھلے دور حکومت میں ہمارے لیا کے 2 نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں, وہاں کے جو مقتدر تھے وہ پیران عظام تھے, لوگوں نے اپنا حق مانگنے کی بجائے دھاگا دم کروانے کو ترجیح دی. اس پہ کیا کہیں گے؟ اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ دریائے سندھ نے کروڑ کے علاقہ میں کٹاؤ کیا ہوا ہے. بالکل. اس کٹاؤ کو روکنے کے لیے میں نے ایک پکس بھی دیکھی تھی اور ویڈیوز بھی دیکھی تھی. ہمارے سابق ایم این اے صاحبزادہ فیض الحسن سواگ اور مستقبل کے جو امیدوار ہیں ایم پی اے کے صاحبزادہ محبوب الحسن سواگ, وہ اس دریا کے کنارے کے اوپر کھڑے ہو کے وہ دعا مانگ رہے تھے اور کوئی دم درود کر رہے تھے اور تویز ڈال رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ بھی اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ کٹاؤ رک جائے گا. جب میں نے دوسرے تیسرے دن ان علاقے والوں سے جب پتہ کیا کہ ہمارے پیر صاحبان وہاں گئے تھے, انہوں نے کیا ان کی کرامات چلی یا نہ چلی, انہوں نے کہا کہ جس جگہ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے دم درود کیا تھا اور تویز ڈالا تھا وہ دریا برد ہو چکی ہے. یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے ایک جو ہے طریقے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ بھئی آپ سٹڈ باندھ دیں, آپ وہاں آپ اپنے طور پہ حکومت کو پر دباؤ ڈالیں. اگر آپ اپوزیشن میں موجود ہیں تو دباؤ تو آپ ڈال سکتے ہیں, پھر وہاں کے موجودہ ایم پی ایز ایم این ایز ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے, عوام کے اجتماع کی سے دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہاں دریا کے کٹاؤ کو روکنے کے لیے وہ کوئی پیکج دیا جائے, وہاں سٹڈ بند بنے جائے, وہاں سفر باندھے جائے تاکہ وہاں لوگ مصیبت سے بچ سکیں. اچھا فرید صاحب یہ بتائیے کہ آپ لیا کے کون کون سے مسائل کو بنیادی مسائل سمجھتے ہیں؟ لیا کے جو سب سے بڑے مسائل ہیں وہ میں سمجھتا ہوں یہاں سیوریج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے نمبر 1. نمبر 2 یہاں بے روزگاری کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور تیسرے نمبر پر جو ہماری یہاں سڑکیں ہیں ان کی حالت بہت بری ہے. آئے روز ان کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اور چوتھے نمبر پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ صحت کے حوالے سے مسئلہ ہے. یہاں لوگوں کو وہ صحت کی سہولیات موجود نہیں ہے جو بڑے شہروں میں اور بڑے علاقوں میں اور جو اچھے شہروں میں موجود ہیں. فرید صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کا خاتمہ یہاں کی موروثی سیاست کے خاتمے کے ساتھ منسلک ہے؟ ایسا جس طرح دیکھیں اب عوام میں شعور آتا جا رہا ہے, جس طرح ہمارے نوجوانوں میں شعور آتا جائے گا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ موروثی سیاست کا بھی خاتمہ ہوتا جائے گا. کیونکہ جو نوجوان اب دیکھ رہے ہیں کہ بھی ہم ان جو سیاستدان ہیں اور جدی پشتی جو سیاستدان ہمارے اوپر حکمرانی کرنے والے ہیں وہ اب اگلی نسل کو یہاں تیار کر کے ہمارے اوپر مسلط کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. جو نوجوان نسل ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہم ان کے مظاہرے نہیں ہیں, وہ کوئی نیا چہرہ لائیں گے جو موروثی سیاست سے جو ہے نا ہٹ کے ہوگا. فرید صاحب یہ بھی بتائیے کہ کیا فیوچر میں آپ لیا کو انڈسٹریل زون بنتا دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر میں جو میری معلومات ہے کہ تحصیل چوبارہ کے علاقے میں انڈسٹریل زون کا کام ہو رہا ہے اور وہ کوئی چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہا ہے جو اس کو انڈسٹریل زون انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے وہ بنائیں گے. ان کو چائنا کو جو ہے وہ تحصیل چوبارہ کا علاقے میں اسٹیٹ بھی دے دی گئی ہے سرکاری.
جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار عبدالرحمن فریدی کی گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ لیا کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کا خاتمہ یہاں کی موروثی سیاست کے خاتمے سے منسلک ہے۔ اگر کوئی ویژنری نوجوان ویژنری سیاستدان آتے ہیں تو یقیناً وہ یہاں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان پر فوکس کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طارق شمسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔